آپ حضرات تشریف رکھیں. پروگرام ابھی ہمارا جاری ہے الحمدللہ. ابھی آپ کو ایک عظیم خطاب کو سننا ہے. تشریف رکھیں آپ حضرات, سمجھے. ذرا آگے ہو جائے تھوڑے سی, کیونکہ جگہ کافی تنگ ہو گئی ہے الحمدللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, جو لوگ فرنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا آگے آ جائیں, سمجھے. سبحان اللہ. ابھی جو ہے آپ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خوان جناب سید فصیح الدین سہروردی صاحب الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے, اور ہمارے دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول کا چراغ جلا رہے تھے. جناب سید فصیح الدین سہروردی صاحب, سمجھے, ان کو جانے کے لیے راستہ دے دیجئے کیونکہ ان کی مصروفیت ہے, ان کو اور بھی کہیں جانے کا پروگرام ہوگا. ان کو آپ الوداع کر کے آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں. آپ کو ایک عظیم خطاب سننا ہے انشاءاللہ تعالی, اور تشریف رکھیں. آج کی, کیونکہ ابھی میں اعلانس کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں پھر کوئی اعلان نہیں ہوگا, انشاءاللہ تعالی جب محفل ختم ہوگی تو محفل کے اختتام پر جو ہے دعا ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی زیارت بھی آپ کو کرائی جائے گی. آپ جو ہے محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ جو ہے اس منہ مبارک کی زیارت بھی آپ کریں گے. اور آج کی اس محفل میں جو تعاون کیا ہے خصوصی طور پہ آج کی جو نیاز اور تبرک کے لیے, اس میں خاص طور سے ہمارے جناب اسحاق بھائی کوٹھیا اور جناب حنیف ملک اور ایک بہن اور بھی دوسرے ہمارے بھائیوں نے جو ہے آج کی اس محفل کے اندر جو تعاون کیا ہے, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دیے ہوئے عطیات کو جو ہے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور بھی جتنے بھی ہمارے بھائی جنہوں نے تعاون کیا ہے آج کی اس محفل میں, اللہ سبحانہ و تعالی اسی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے, اور تمام بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور 190 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کی گئی ہے, اور 62,000 ٹائم جو ہے درود شریف بھی پڑھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے. اور ایک مرتبہ جو ہے قرآن مقدس کی بھی تلاوت کی گئی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی قبول فرمائے. اور یہ خصوصاً جو ہے حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ, ان کی صحت کی دعا کے لیے بھی درخواست ہے. آپ تمامی حضرات بھی, اور خاص طور سے ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں ان کی بارگاہ میں بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ خصوصی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اب دیکھیے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آج ہماری پریسٹن کی سرزمین پر پریسٹن کے رہنے والے اور جو بلیک بن اور اطراف سے آنے والے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج الحمدللہ ہماری اس محفل کے اندر جو ہے عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ جو ہماری اس محفل کے اندر موجود ہے. اور یہ الحمدللہ یہ وہ خاندان ہے کہ اس خاندان سے جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف اس خاندان کا تعلق صرف ایک ہی دربار سے ہے, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن خاندانوں سے اور کن کن خانقاہوں سے اور کن کن سلسلوں سے جو ہے حضرت کی آپ کا جو دربار عالیہ چورا شریف ہے یہ مرکز مانا جاتا ہے, یہ مرکز مانا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دربار سے تعلق جن خانقاہوں کو ہے, ایک تو دربار عالیہ گنگول شریف, اور دربار عالیہ دانگری شریف, دربار عالیہ نینیا شریف, دربار عالیہ مورا شریف, دربار عالیہ علی پور شریف, دربار عالیہ سادپور شریف, دربار عالیہ عیدگاہ شریف, اور بھی بہت سی خانقاہیں ہیں جو الحمدللہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور یہ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں, اور یہ وہ صوفیاء کرام ہے کہ آج بھی الحمدللہ ان کے دربار سے, ان کے آستانے سے فیض جاری اور ساری ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے خاص طور سے ہم پریسٹن والوں کے لیے, اور جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں بلیک بن سے اطراف سے, ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آج الحمدللہ ہم ایک ایسے عظیم مبلغ کا خطاب سنیں گے کہ جو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عالم باعمل بھی ہے اور ایک آل رسول بھی ہے. اور علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے, جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے, چہرہ بتا
کی جا رہی ہے تو میں سب سے پہلے ہمارے جناب سادات کرام میں سے جناب سید سراج قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور وہ حضرت کی جو ہے گلپوشی کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. اب مولانا اسحاق صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جناب سید سراج قادری صاحب کی جو ہے اچھا حضرت کی گلپوشی کریں گے. ماشاءاللہ یہ ہمارے جمعہ کے خطیب و امام بھی ہے اور یہاں پہ جو ہے کلاس کے ہمارے مدرس بھی ہیں، حفظ کلاس بھی آپ چلاتے ہیں اور اردو کلاس بھی آپ تیز کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں حضرت کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. چلو سبحان اللہ. حضرت کی اجازت سے جو ہے کیونکہ وہ بھی سادات ہیں تو سادات کی اجازت سے جو ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے مولانا اسحاق الحافظ القاری مولانا اسحاق صاحب یہاں پہ جمعہ کے خطیب و امام بھی ہے اور یہاں جمعہ کی جماعت جو ہے وہ 1:30 کو ہوتی ہے. اگر کسی کا جمعہ اگر مس ہو جائے 1 o'clock کا تو آپ یہاں آ کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ وہ صوفیاء کرام ہے کہ جن کا فیض الحمدللہ آج بھی جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت جو ہے جاری اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم ان کے زبان سے جو بھی نورانی کلمات جو نکلیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے بھی اور سننے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آج کی اس محفل پاک کے ذکر کے لیے حضرت علامہ مبلغ اسلام حضرت بابا جی سرکار سید شبیر علی شاہ گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ چورا شریف کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور منبر رسول پر بیٹھ کر کے جو ہے آج کی اس محفل میں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں ان تمام کو اپنی روحانی فیض و برکات سے جو ہے مالا مال فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ چورا شریف، دربار عالیہ چورا شریف، مبلغ اسلام. تشریف ہے حضرات. آگے تھوڑی جگہ ہے، تھوڑا آگے آ جائے تاکہ جو ہمارے حضرات باہر کھڑے ہیں دروازے پر ان کو بھی جو ہے بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اب محبت کے ساتھ آپ بیٹھے اور انشاءاللہ تعالی آل رسول کی زبان سے ذکر مصطفیٰ سنیں گے. اگر میں آپ کو زحمت دوں کہ ایک دفعہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا خیال ہے؟ آپ اگر پھر ایک اور زحمت دوں ایک ایک قدم میرے قریب آ جائیں، بالکل قریب آ جائیں، ڈرے نہیں، قریب آ جائیں اور ہم بیٹھیں. الحمدللہ الحمدللہ منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة علی المختار رب مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي عليه على ساكن بلا قدم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما السائل فلا تنہر. قال رسول اللہ المرء ما من احب فی مقام ثانی من تشبہ بقوم فہو منہم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ اور عقیدہ محبت حسین جمیل اجمل عقیدہ بندہ پروردگار برحق صحیح بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اور محدث اعظم ہند سرکار کا عقیدہ ابو بکر ہمچو کعبہ ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در طواف او ابو بکر ہمچو کعبہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر یہ شرعی وفا کے چہرے یہ شرعی وفا کے چہرے یہ گنبدوں کے سہرے یہ شرعی وفا کے چہرے یہ شرعی وفا کے چہرے یہ گنبدوں کے سہرے محسوس ہو رہا ہے عاشقوں کی سرزمین ہے محسوس ہو رہا ہے عاشقوں کی سرزمین میرے واجب الاحترام صد احترام ساتھیوں حضرت نے تو اتنا تعارف میرا کرا دیا کہ اپنی کم مائیگی کی طرف دیکھتا ہوں اپنے دامن کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ تو بالکل ہی تار تار ہے مگر پھر سوچتا ہوں کہ جب ان کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب ان کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزرتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب ہی دے رہا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی چونکہ باذوق محفل ہے اور چند لمحات میں ایک جامع محبت میں نے آپ کو پیش کرنا ہے حضرت نے حکم دیا کہ آنا ہے تو بندہ حاضر ہو گیا وہ اس لیے کہ ہم فقیر فقر کا دعویٰ کرنے والے فقیر فقر کا دعویٰ کرنے والے
جبکہ فقیر کے نالین کی دھول تک بھی نہیں پہنچی. فقر کا دعویٰ کرنے والا، لمبے لمبے دعوے کرنے والا، درویش، درویش نہیں، درویش، درویش نہیں، درویش، در در دی دور دور دے نالوں ایک درد ہو جائے. درویش، درویش نہیں، اپنے ساقی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام. اپنے ساقی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام. نت نئے میں خانے جو ڈھونڈے میں وہ میں خار نہیں. درویش، ہم کسی سے تعلق ہے، کہیں سے تعلق ہے، چہرہ بتا دیتا، چہرہ بتا دیتا. غیب دان نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آئے. چہرہ دیکھنے سے ثابت یہ ہوا کہ چہروں میں بھی کچھ ہے، چہروں میں بھی کچھ ہے، کوئی چمک ہے. دل کی چمک چہرے سے عیاں ہوتی ہے، دل کی کیفیت چہرے سے عیاں ہوتی ہے، دل کا معاملہ چہرے سے عیاں ہوتا ہے. دل میں کوئی تھوڑا سا ہیر پھیر ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. دل میں کوئی تھوڑی سی مروڑی ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. دل میں کوئی تھوڑی سی سیاہی ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. دل میں تھوڑی سی بغض کا معاملہ ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. دل میں تھوڑی سی ناپاکی ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. دل میں تھوڑی سی پلیتی ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. دل میں تھوڑی سی رقابت ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. دل میں تھوڑا سا غم ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. اور دل میں جب تھوڑی سی خوشی ہو تو چہرے سے پتہ چلتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا. ان چہروں کے بھی اللہ کو حیا ہے، اللہ کو شرم ہے. اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے. چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے. دیکھنے والا کہتا ہے آج بڑے خوش ہو، آج بڑے خوش ہو. بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ دنیا تو نبی کے علم کا انکار کر رہی ہے، تو چہرہ دیکھ کے خبر دے رہا. نبی کے علم کا انکار کر رہی ہے، تو چہرہ دیکھ کے بتا رہا ہے. آج بڑا خوش ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تیرا چہرہ بتا رہا. سر جھکائے ہوئے، بال الجھے ہوئے ہیں، لباس کو اتنا فاخرانہ نہیں، ڈھیلی ڈھیلی چال چل رہا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، آنسوؤں کی لڑیاں پرو رہا ہے. نہ لباس شاہانہ، نہ لباس فاخرانہ، نہ زلف میں کوئی خوشبو، نہ آنکھ میں کجنے کی دھاری، ایک بوریا نشین. مگر دیکھنے والا کہے کہ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. علم کے ڈھیر، کتابیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے، سب کچھ ہے، بہت بڑا عالم ہے، سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے، مگر چہرے پہ نور نہیں. چہرے پہ نور نہیں. ایک بوریا نشین ہے، اپنے علم کی بھی نہیں کر رہا ہے، اپنے تقوی کی بھی نہیں کر رہا ہے، ہر ایک چیز کی نہیں کر رہا. اسباب تو بات کی بات ہے، جو منزل فقر ہے، ہر ایک چیز کی نہیں کر رہا. جو ملتا ہے وہ عاجزانہ. حالت میں فقیروں کی، حالت میں فقیروں کی. جب شاہ حجاز آیا، حالت میں فقیروں کی، جب شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز. حالت بندوں سے
हालत में फकीरों की जब शाह हिजाज आया, बंदों ने कहा बंदों से वो बंदा नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। चेहरा देख के अपनी अपनी नजर है, नजर की झूलानियां न पूछो, उठे तो बिजली पनाह मांगे। नजर की झूलानियां न पूछो, नजर की झूलानियां न पूछो, उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। निगाह झुकती है तो हया बनती है, निगाह झुकती है तो हया बनती है, निगाह उठती है तो दुआ बनती है, निगाह तिरछी होती है तो अदा बनती है, निगाह तिरछी होती है तो अदा बनती है। अपनी अपनी नजर है, नजर नजर का कमाल है, अपनी अपनी नजर है। गुजरने वाले गुजर रहे हैं, रास्ता है, हर एक देख रहा है, मगर एक सरापे इश्क व मोहब्बत, मोहब्बत का कुश्ता, जान निसारे रसूल, यारे गार, गुलामे जान निसार, जिसको रसूल अपना मुसल्ला सपुर्द करे, अपनी जिंदगी में मुसल्ला सपुर्द करे, अपनी जिंदगी में सजादा नशीन बना दे। सजादा मुसल्ले को ही कहते हैं ना हजरत, अपनी जिंदगी में सजादा नशीन बना दे। एक बात चलते चलते याद आ गई, अभी कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, रसूल कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाओ तुम नमाज पढ़ा दो। अभी 1 मिनट के बाद तबीयत ठीक हो गई, अभी 1 मिनट पहले तबीयत खराब थी, अलील थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाओ तुम नमाज पढ़ा दो। अभी 2 मिनट के बाद तबीयत ठीक हो गई। जब तबीयत ठीक हुई तो आके नेमत उठे, नजारा क्या बना कि मुसल्ले पे जान नशीन को खड़ा किया, हुजरे से कदम बाहर निकला, हुजरे से कदम बाहर निकला। अब मुसल्ले पे इमाम का मुंह इस तरफ है, इमाम इस तरफ से आ रहा है, अब वो इधर उधर तो देख नहीं रहा, तजल्ली जो है वो उसके साथ लो लगाई हुई है, इधर उधर तो देख नहीं रहा। नमाज का अंदाज भी यही होगा। और इसमें उलमा हजरात बैठे, आप तो एक अजीम अजीम अजीम, कितनी दफा मैं कहूं, एक अजीम खानवादे से आप मुतल्लिक हैं, और वो खानवादा जो अव्वल से लेके आज तक आशिकों का खानवादा। चूरा शरीफ का जिक्र हो रहा था, मुद्दस आज़म हिंद के छोशफी का ताल्लुक और अपने अबा का ताल्लुक बताऊंगा, फिर रह जाएंगे। ये जो पाकिस्तान बनाने में फतवा हासिल हुआ था ना, ये मेरे बाबा ने हजरत हिंद से लिया था। और एक इशारा करूंगा, समझ जाना, ये चुटकी है छोटी सी, किसी और से नहीं लिया था, समझ गए, किसी और से नहीं लिया था, मुफ्ती आज़म हिंद से फतवा लिया था। स्टैंप लगा दी कि जो पाकिस्तान को वोट नहीं देगा, मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा, वो मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न कर। तो अब तो एक अजीम खानवादे के मानने वाले, ताल्लुक है इल्मी खानदान से। अब जो अर्ज कर रहा हूं, पाँव की आवाज आई, आवाज आई, आवाज तो आती रहती है, खड़खड़ाहट तो होती रहती है, दरवाजा तो नाक होता रहता है, मगर अल्लाह ना करे जब कोई खतरनाक आदमी दरवाजा नाक करे तो उसके नाक करने में भी बड़ा बर्बाद होता है। पता चल जाता है कि ये नाक कौन दरवाजा नाक कर रहा है, जरा तेज हो तो समझते जाना। साबित हुआ कि खड़खड़ाहट में भी कोई मामला है, वो भी एक अपना अंदाज है। अभी मुसल्ले पे खड़ा है, हाथ बांधे हुए हैं, रब की बारगाह में हाजिर है। जहां पे कोई ख्याल आए तो बात नहीं बनती। अब कहते हैं जी ख्याल आ जाए नमाज चली गई, ख्याल आ जाए नमाज चली गई, ख्याल आ जाए नमाज चली गई। अब अकीदा सिद्दीकी क्या है? अकीदा सिद्दीकी क्या है? मुसल्ले पे है,
आवाज आई, उस आवाज में भी एक धमक थी, उस आवाज में एक चमक थी, उस आवाज में एक ऐसा सोच था, इस आवाज में एक ऐसा इको था, एक ऐसी बाज गश्त थी जो दिल के ऊपर लगी, मुसल्ले को छोड़ दिया, पीछे हट गए। मुसल्ले को छोड़ दिया, पीछे हट गए। कल अपने इमाम को कह रहा मुसल्ले को छोड़ के पीछे हटे, खैर नहीं, या कमेटी नहीं या इमाम नहीं। कहा इमाम को मुसल्ले को छोड़ दे। चश्मे फलक ने नजारा देखा कि मुसल्ला खाली है, इमाम गायब है, नमाज हो रही है, मुसल्ला खाली है, इमाम पीछे है, हट गया। तो ख्याल आया होगा ना, क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल तो आया ही होगा। गजब किया तेरी याद ने, मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। गजब किया तेरी याद ने, मुझे आ सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। कोई याद तो आई होगी, किसी की याद में महव तो हुआ होगा, वो ख्याल तो आया होगा, ख्याल आया होगा। जब ख्याल आया तो फिर मुसल्ले को छोड़ दिया, नमाज हो रही है, मुसल्ला खाली है। अब फिक़ह वाले क्या कहते हैं कि नमाज के अंदर अमले कसीर हो जाए तो नमाज गई। नबी के लिए अमले कसीर से भी मामला आगे, नबी की अजमत के लिए वो अमले कसीर से भी मामला आगे चला गया, मुसल्ले को छोड़ दिया। जब मुसल्ले को छोड़ा तो फिर क्या हुआ? मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, दोबारा तस्दीक कर दी, दोबारा तस्दीक कर दी, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ाओ, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ाओ। अब जरा गौर करते हैं, मिलके भाई बैठे हैं, आने का मकसद क्या था? पहले तो ये कहा तबीयत ठीक नहीं, अब खुद ही चल के आ गए। अब पहले वाला मामला, दूसरे वाला मामला, अब पहला मामला ये था तबीयत ठीक नहीं थी, अब दूसरा मामला ये ठहरा मैं जाके देखूं तो सही मेरे सिद्दीक के पीछे कौन नमाज पढ़ता है, मैं देखूं तो सही कि मेरे सिद्दीक के पीछे कौन नमाज पढ़ता है, कौन नमाज नहीं पढ़ता, किस इरादे से नमाज पढ़ता है। आओ, अब अकीदा क्या ठहरा? अकीदा ये बना कि जो कोई नहीं जानता वो नबी जानता। अपना अकीदा नहीं बयान कर रहा, ये मौला मुर्तजा का अकीदा बयान कर रहा, शेर खुदा का अकीदा बयान कर रहा, दमादे मुस्तफा का अकीदा बयान कर रहा, इमामुल औलिया का अकीदा बयान कर रहा। अब अकीदा क्या है मेरे मुर्तजा का? मस्जिद में आज़ान हुई, वजू किया, वो तो रहते वजू थे, अपने मुसल्ले से अपने घर से उठे, हुजरे की पुश्तें मिली हुई थी। क्या ख्याल है, अब उस नजारे में चला जाऊं तो बड़ी दूर बात चली जाएगी। अब जो बात मैंने खत्म करनी है, हुजरे की पुश्तें मिली हुई थी, एक का रुख इस तरफ, दूसरे का रुख इस तरफ। घर से निकले, बाहर ऊंट खड़े थे। अली ने देखा कि बाहर ऊंट है, शेर खुदा ने देखा बाहर ऊंट है, कतार अंदर कतार खड़े हैं। फरमाते हैं कि मैंने देखा और उनमें से मैंने एक ऊँटनी को पसंद कर लिया, चलते भी जा रहे हैं। फरमाते हैं मैंने कहा कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं ऐसे देर पा रखूंगा, देर तक रखूंगा। चलते चलते मस्जिद नबवी में पहुंचा, कदमे रसूल में पहुंचा, रकातैन मैंने 2 रकतें अदा की, 2 दानू होकर बैठ गया, अकामत हुई, मुसल्ले पे इमामुल अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, फारिग हुए, देखा अली, अली लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक जुमला कितना प्यारा है, एक जुमला कितना प्यारा है, जहां और खुशबू आ रही है ना, मुझे भेरा शरीफ की भी खुशबू आ रही है, फिक्र मत करें। कितना प्यारा जुमला है, गौर तो करें। फिदा का उम्मी व अबी का या रसूल अल्लाह, नाजुक ख्यालियां मेरी तोड़े अदूफ का दिल, नाजुक ख्यालियां मेरी तोड़े अदूफ का दिल,
मैं वो बला हूं कि शीशा से पत्थर को तोड़ दूं? एहसान ना खुदा के उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं? अब आवाज क्या आ रही है, क्या सदा बुलंद हो रही है? फिदा का, उम्मी व अबी का, या रसूल अल्लाह, माना क्या बनेगा? तफसीर में डंडी लगती है, माने में डंडी नहीं लगती। तफसीर में डंडी लगती है, माने में डंडी नहीं लगती। माना क्या बनेगा? हबीबी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अब दिल को थामना, अकीदे को थाम लेना, पक्का कर लेना, माँ बाप कुर्बान, माँ बाप कुर्बान। जो माँ बाप रसूल पे कुर्बान हो रहे हैं, जो बेटा वालिदैन को कुर्बान कर रहा है, जिसके कदमों में कुर्बान कर रहा है, जिसके कदमों में नजराना दे रहा है, जिसके कदमों में वालिदैन की नजर गुजार रहा है, वो तो लजपाल है, वो तो लजपाल है, वो तो पर्दे ढांपने वाला है, वो तो गरीबों और मिस्कीनों की सुनने वाला है, वो तो आसियों और गुनाहों का मुनसो गमखार है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। घड़ी आगे आगे जा रही है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खालिद सैफुल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अली को ले जाओ, इसने एक ऊँटनी पसंद की है, ऐसे दे दो। ख्याल, ख्याल, सोच, जो नबी सोचों के ऊपर भी नजर रखे, ख्यालों के ऊपर भी नजर रखे। ये मुमकिन है कि नमाज पीछे पड़े और दिलों के ऊपर ख्याल ना हो, दिलों के ऊपर हुकूमत ना हो? अगर कहें तो एक हसीन ख्वाब आपको बता दूं, एक हसीन ख्वाब बताऊं। सुबह से लेके शाम तक हाशमी मियाँ साहब से मुलाकात हुई, तो हमारा चूंकि पुराना खानदानी ताल्लुक है, तो कहते हैं बाबा मुझे तो सुबह सबसे पहला फोन ये आता है कि मुझे ख्वाब आया है। आपको क्या फोन आते हैं? मैंने कहा जी यही फोन आते हैं। 10 बजे तक तो फरमाने लगे कि मैं मुअब्बर होता हूँ, ख्वाबों की ताबीरें बताने में वक्त बीत जाता है, बाकी जो रहता है वो मुलाकात में बीत जाता है। 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। ख्वाब बड़ा हसीनो जमील, और ख्वाब भी मदीना का, और ख्वाब भी मौला मुर्तजा का, ख्वाब भी मौला मुर्तजा का, इमामुल औलिया का ख्वाब। क्या ख्याल है, झूठा हो सकता है? मुझ जैसे गुनाहगार को मदीने की गली में ख्वाब आ जाए तो कहता हूँ ये भी पूरा होगा, ये ख्वाब है। मदीना शरीफ में आया, ताबीर मुकम्मल हो जाएगी, सरकार के कदमों में आया, तो जो सरकार के बिस्तर पे लेटने वाला है, सरकार के बिस्तर का वारिस है, ख्वाब बता रहे हैं। क्या ख्वाब बता रहे हैं? कि हुजूर का जमाना ज़ाहिरी आंख रखने वाले के लिए, जो बातन की आंख रखता है उसे दूर नजर नहीं आते, वो हर वक्त अपने आप को सरकार की बारगाह में पाता है। कभी सरकार बुला के शफकत करते हैं, कभी आके शफकत करते हैं। बात फिर लंबी चली जाएगी। कहाँ हिम्मत ये मेरी है कि दूं दावत में आने की, हिम्मत हमारी है, कहाँ हिम्मत ये मेरी कि दूं दावत में आने की। सुना है बादशाह अक्सर, सुना है बादशाह अक्सर आते हैं फकीरों के घरों में। अब ख्वाब है मौला मुर्तजा का, दिल की तख्ती पे लिखो और तस्दीक करवाना अपने मुर्शद से। ख्वाब क्या है कि ज़ाहिरी ज़माना सरकार का तो नहीं है, बातिल का ज़माना देखने वाले जानते हैं। लंबी बहस हो जाएगी इसके ऊपर। आज भी अगर वो नजर अल्लाह अता फरमा दे, मेरे आका मदनी का करम हो जाए, तो फिर कदमों से दूर है, दिल की धड़कनों से दूर नहीं है। इसलिए कि एक शाहरक से करीब है, दूरा नफ्स से करीब है, एक शाहरक से करीब, एक सांस से करीब,
شارک کہاں، سانس کہاں؟ سانس کا معاملہ ہے، ایک شارک سے قریب، ایک سانس سے قریب، اب جس کی بات کر وہ سانس کے قریب. اب بعید سمجھنے والا بعید سمجھتا رہے، منکر ہوتا رہے، ہمیں کیا غرض پڑی ہے؟ کروں مداحل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، مجھے میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. ایک سانس سے قریب، سانس سے قریب. ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا اندر تھوڑی سی نظر تو ڈالو، اپنی نظر کو سیٹل تو کرو، صاف تو کرو. میں واپس لے کے جاؤں گا میں چہرے کی طرف آپ کو، جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی ادھر ہی ختم کروں گا. خواب ہے، کس کا خواب ہے؟ مولا مرتضیٰ کا. ظاہری زمانہ سرکار کا بیت گیا. اب بتاؤ، زمانہ بیت گیا تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ جہاں بیٹھے ہیں یہ کس کا زمانہ ہے؟ زمانہ اس کا ہوتا ہے جس کی زمانے پہ حکومت ہوتی ہے. زمانے پہ حکومت ہوتی ہے، حکومت اسی کی ہوتی ہے جو موجود ہو. جو لا موجود ہے اس کی حکومت نہیں ہوگی. اب زمانے پہ حکومت میری سرکار کی، زمانہ میری سرکار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ میری سرکار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ مدینے کے تاجدار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ حبیب کردگار کا. قیامت کی صبح تک زمانہ اللہ کے محبوب کا. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا زمانہ بھی بیت گیا. صدیق اکبر کا زمانہ بھی بیت گیا. اب مسلح خلافت پر متمکن حضرت عمر، مراد رسول. میں نے کیا عرض کی؟ مراد رسول. سارے مرید، ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مراد بھی ہوتی ہیں. سب کا جی چاہتا ہے کہ پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، مگر کوئی خوش نصیب ہوتا ہے کہ پیر کا جی چاہتا ہے یہ میرے قریب آ جائے. بات لمبی ہو جائے گی. مراد رسول، مراد رسول. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں رات کو مصطفیٰ کریم پہ کی ذات پہ درود پڑھتا پڑھتا آنکھ لگ گئی. میں نے کیا کہا؟ آنکھ بولو تو صحیح. جامع الست میں اتنے بےہوش ہو گئے. کیا کہا میں نے؟ آنکھ لگ گئی. میں نے یہ نہیں کہا کہ سو گیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ سو گیا. آنکھ لگ گئی. سونے میں اور آنکھ لگنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سمجھتے جانا میرے اشارے کو. آنکھ لگنے میں اور سونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. فرمایا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی. میری محبت کا اوزان، آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتا ہوں؟ نماز صبح ہے، مصلی پہ آقا کریم، سب غلام قطار اندر قطار کھڑے ہیں. خواب ہے مولا مرتضیٰ کا، امام الانبیاء کا، علم کے شہر کا دروازہ. اللہ اکبر. کدھر کدھر جاؤں؟ مصلی پہ آقا کریم ہے، خواب دیکھ رہا. کتنا حسین خواب ہوگا، کتنا جمیل خواب ہوگا. مصلی پہ رسول ہیں، آقا کریم ہے، قطار اندر قطار غلام کھڑے. جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی. آقا کریم بیٹھ گئے، ہماری طرف رخ کو پھیرا. میں نے اس طرف دیکھا نا، اس طرف، تو ایک شخص آیا. اس نے ایک ٹوکری، ایک طباق پکڑا ہوا تھا. بڑا خوبصورت ٹوکری پکڑی ہوئی تھی. اس میں بڑی خوبصورت کھجوریں تھیں، بڑی اعلیٰ قسم کی کھجور تھی. لا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی. آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ایک ایک کھجور سب کو دے دی، ایک ایک کھجور سب کو دے دی. مجھے بھی ایک کھجور دی. اس کا مٹھاس میرے گلے میں تھی. مجھے خیال آیا کہ میں ذرا مانگوں تو صحیح کہ ایک کھجور مجھے اور عنایت فرما دے. مانگوں تو صحیح، طلب تو کروں. یہ بات خیال آیا تو آنکھ کھل گئی. مسجد میں مؤذن نے اذان دی، آنکھ کھل گئی. اللہ اکبر. وضو کیا،
مسجد میں پہنچا, حرم نبی میں پہنچا, مصلی امامت پر عمر ہے, مقتدی علی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے گلے میں مٹھاس تھی اور بڑا ذائقہ لے رہا تھا, بڑا ذائقہ لے رہا تھا, بڑا مسرور ہو رہا تھا, بڑی مٹھاس تھی. اب میں اسی نشے میں تھا. نماز کامل ہو گئی, بیٹھ گئے, شخص بھی وہی ہے, تشتری بھی وہی ہے, کھجوریں بھی وہی ہیں. وہ لانے والے نے لا کے عمر کی بارگاہ میں پیش کر دی, آگے رکھتی. اسی انداز سے سرکار عمر نے, خلیفہ نے, وہ کھجوریں جو ہے وہ قبول کی. ایک ایک کھجور بانٹ دی سب کو, مجھے بھی ایک دی. میں نے کھجور چبائی, مٹھاس بھی وہی تھی, ذائقہ بھی وہی تھا, کھجور کی نسل بھی وہی تھی, رنگ بھی وہی تھا. میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے امیر المومنین, ایک کھجور مجھے اور دے دے, ایک کھجور مجھے اور دے دے. تو آگے سے کیا جواب ملا؟ علی زیادتی نہ کرو, رسول اللہ نے اور دی تھی کہ میں تمہیں دوں. رسول اللہ نے اور دی تھی, میں تجھے دوں. اب مولا مرتضیٰ کیا خواب کی تعبیر جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ ہمارے خواب بھی مشترک, ہماری تعبیریں بھی مشترک, خواب ہو تعبیر بھی مشترک ہو. خواب کسی کو آئے, تعبیر کوئی پوری کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آؤ اب مصلی پہ خیال آیا, جہاں چھوڑا تھا میں نے معاملہ, مصلی کو چھوڑ دیا, چھوڑ دیا مصلی کو. مصلی خالی ہے, امام غائب ہے. ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. رسول نے کہا نماز مکمل کرو. اب وہ پیچھے ہٹنا اور آگے آنا. اب اس عاشق کی بات بتاؤ, بات کہاں چھوڑی تھی؟ چہرے پہ, کہ چہروں سے پتہ چلتا ہے, چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کا ہے اور اس کے دل کے اندر کسی کا بسیرا ہے. یہ کسی کے ماننے والا ہے, یہ کسی کے چاہنے والا ہے, یہ کسی کے نالین اٹھانے والا ہے, یہ کسی کے نالین کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنانے والا ہے. نظر چہرے پہ پڑی, مشہور حدیث, مشہور سلسلہ. دیکھا چہرہ, کہا یا رسول اللہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے, اور ایک دن کے لیے خوبصورت یا ساری زندگی کے لیے خوبصورت؟ ایک آپ کو مثال عرض کر تو کہ آگے چلوں, جو اپنا ذوق ہے. کل بھی میں اس کے اوپر چھوڑا تھا, انشاءاللہ کل درس مکمل کروں گا مزید. جو وہ کیا تھا, بچہ دودھ پینے والا, پھر ذرا بڑا ہوا تو لڑکا بن گیا, پھر جوان بن گیا, پھر چوتھی منزل بوڑھا ہو گیا, ہماری طرح بابا بن گیا. اب پانچویں منزل میں کہتا نہیں ہوں, سارے ڈرتے ہیں اس سے, سارے ڈرتے ہیں اس سے. 5 منزلیں ٹھہری نا, بچہ تھا, معصوم تھا, پھر لڑکا بن گیا, سوچ پختہ ہو گئی, پھر جوان بن گیا, پھر بوڑھا ہو گیا. اب بچہ غور میری طرف ہے, توجہ میری طرف ہے. بچہ چھوٹا سا, گناہوں سے پاک, معصوم, معصوم, گناہوں سے پاک, بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا بننا. پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا ہے, پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا ہے, معصوم, گناہوں سے پاک. اور معصومیت ایک حد تک لمیٹڈ معصومیت ہے, اس حد سے آگے نہیں ہے, لمیٹڈ معصومیت ہے. بات آگے چلاتا ہوں, ذرا غور کرنا. عقیدہ, شہنشاہ ہند کا عقیدہ ذرا دیکھو کیا ہے. مدرسہ اعظم ہند کا عقیدہ ہے, بے نہیں آپ کو بتا رہا. معصومیت ایک حد کے لیے, حد کراس کر گیا, معصومیت ختم. یہی ہے, اپنے سے تو نہیں کہہ گیا شاہ صاحب, ایک حد کے لیے. یہی ہے جس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. بچہ معصوم ہے, معصوم ہے, ایک لیمٹ ہے اس کی معصومیت کی, حد کراس کر گیا, معصومیت ختم.
مگر جس کے آپ اور ہم غلام ہیں وہ پیدا ہوا تو معصوم، جمع ہوا تو معصوم، جمع ہی چلا گیا تو معصوم۔ آؤ اب آگے ایک اور بات مزے کی بتاؤں، یاد رکھیں گے۔ اب وہ معصوم دنیا سے چلا گیا، معصوم دنیا سے چلا گیا، اشارہ سمجھ رہے؟ معصوم دنیا سے چلا گیا، معصوم دنیا سے چلا گیا، انداز دعا بدل گیا، انداز دعا بدل گیا۔ اور حضرت نے کیا کہا امام نے؟ لڑکا ہے معصوم ہے، لڑکی ہے معصوم ہے، انداز دعا بدل گیا، اور اس میں کیا شامل کرنا پڑے گا؟ مولا کل قیامت کے دن اس کو اپنے والدین کے حق میں شفیع کرنا۔ مانا یہی ٹھہرے گا حضرت یا کوئی اور ٹھہرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو تیرا ہی کھا کر بری نظر سے دیکھیں، تجھ پہ میرے آقا کی عنایت نسائی، میں نہیں کہہ رہا، مجھ مت کہنا کہ وہ کہہ گیا سیاہ پوش کو آیا تھا، نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ ان سے پوچھو کیوں کہا، ہمت ہے، دم میں دم ہے تو پوچھو، تجھ پہ میرے آقا کی عنایت نسائی۔ وہ ارے نجدیہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج، کل کی بات نہیں ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انداز بدل گیا، والدین کی شفاعت کرے گا۔ بھائی کیوں شفاعت کرے گا؟ اس لیے کہ معصوم ہے، سمجھتے جانا میرا اشارہ، اس لیے کہ معصوم ہے۔ یہاں پہ قید ہے کوئی قید نہیں۔ اب ایک منظر، قیامت کا دن، بڑا مشکل دن، بس 10 منٹ اور لوں، بڑا مشکل دن، بچہ معصوم دنیا سے چلا گیا، والدین خطا میں الجھ گئے، پھنس گئے، اب امر کیا ہوگا؟ بچہ کیا کہے گا؟ میرے مولا میں تو معصوم تھا، میں تو معصوم تھا، مجھ سے میرے والدین کو جدا کر لیا، اب تو میرے والدین کو ملاؤ۔ جو آئے تھے پینے آئے تھے میں عشق، جو پینے آئے تھے میں عشق، وہ پی کر کبھی کے چلے گئے۔ جو پینے آئے تھے میں عشق، وہ پی کر کبھی کے چلے گئے۔ تو ابھی تک اسی میں لگا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے؟ میرے مولا معصوم تھا، میرے والدین کو جدا کر لیا، اللہم صلی علی سیدنا جدا کر لیا، ہمارے شاہ پڑھنی ہے، جدا کر لیا، میرے والدین مجھے ملاؤ۔ جنت سے فرشتہ نکلا، باپ کی شکل بن جاؤ، فرشتہ نکلا کیا بن جاؤ؟ باپ کی شکل بن جاؤ۔ ثابت ہی ہوا کہ کبھی کبھی نوری فرشتے کو لباس بشریت میں آنا پڑتا ہے، ایک معصوم کو مطمئن کرنے کے لیے قیامت کے دن بھی لباس بشریت میں آنا پڑے گا، لباس بشری پہننا پڑے گا، باپ کی شکل بن جاؤ، جنت کی حور ماں کی شکل بن جاؤ۔ اب شکل کیسے تبدیل ہوئی؟ وہ تو روری فرشتہ ہے، وہ جنت کی حور ہے، ایک معصوم کو مطمئن کرنے کے لیے، ایک معصوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ مگر وہ معصوم بھی ہے جو بڑا اثر رکھتا ہے، معصوم کی نظر میں بھی بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے، صاحب اثر ہے معصوم بھی۔ جب لپٹا تو کہا میرے مولا پیار کا یہ انداز ہے، پیار کا یہ انداز ہے، مانگ کیا رہا ہوں دے کیا رہے ہو؟ سمجھتے جانا میرا اشارہ، ایک ولی کامل کے ماننے والے ہیں۔ معصوم کیا کہے گا؟ مانگ کیا رہا ہوں دے کیا رہے ہو؟ اور جس کی معصومیت لمیٹڈ تھی، انلمیٹڈ نہیں تھی،
مانگ کیا رہا ہوں، دے کیا رہے ہو؟ عمل کیا ہوگا؟ جو مانگتا ہے وہ دے دو، جو مانگتا ہے وہ دے دو۔ ایک حد کے لیے معصومیت۔ آگے چلیں، وائنڈ اپ کرتا ہوں پروگرام کو، لمبا ہو جائے گا۔ بچہ پکڑا مسجد میں لے آئے۔ استاد جی کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک استاد ہوتا ہے، 50 لڑکے ہوتے ہیں، نہ ان کو مار سکتا ہے، نہ پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو جھڑک سکتا ہے۔ ماں باپ سے بچ گیا تو پولیس کے آگے آ جائے گا، پولیس سے بچ گیا تو ماں باپ کے آگے آ گئے۔ کچھ نہ کچھ تو بنے گا، نہ اوپر والوں کی خیر نہ نیچے والوں کی خیر۔ کیوں لائے ہو؟ اسے قرآن حفظ کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ قرآن حفظ کرانا ہے۔ استاد جی نے 3 سال محنت کی، 2.5 سال محنت کی، 4 سال محنت کی۔ ارے بھائی تجھے کیا ملے گا؟ بتا تو صحیح، تجھے کیا ملے گا؟ اسے کوئی آفیسر بھرتی کرا دو، تجھے کچھ مل جائے گا؟ کیا ملے گا تجھے؟ کیا کی استاد جی؟ مفتی اعظم ہند نے واز میں فرمایا تھا کہ ایک حافظ خاندان کے 7 افراد کی بخشش کرائے گا۔ کتنے افراد کی؟ 7 کنبوں کی بخشش کروائے گا۔ اس لیے لایا ہوں، ارے جو حافظ ہو قرآن کا، وہ 7 کنبوں کا وارث تو جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، سمجھتے جانا۔ بھاگ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں نا حضرت، ایک بات کہتے ہیں، کو بیٹھے ہو گئے پنجاب دے رہنا جو بھی کو ہے بیٹھے ہو نا، وہ کہندے ہیں بھوکے ننگیاں پلے نہیں ایک کنی گھروں اسے کمان نو آئے ہوئے ہیں، پتہ جہان دا نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ڈاکے ڈر رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ سنے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں۔ اب کیا دیکھا؟ چہرے کو دیکھا، بات چہرے سے چلائی تھی، چہرے پہ لے کے جاؤ، چہرے کو دیکھا، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، کیا کمال کر دے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ہمت تھی کہ تماشے کا لفظ استعمال کیا ہے، کسی شاعر نہیں استعمال کر سکتا، کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، تماشا۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ مگر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آنکھ والا، آنکھ والا، شرط یہ ہے کہ آنکھ والا، شرط لگا دی، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ آئے دیدہ کور کو کیا نظر، کیا دیکھے؟ جسے نظر ہی کچھ نہیں آتا، ذرا چشمہ اتارو تو پھر نظر آئے، جلوے نظر آئیں۔ یہ چشمہ دوئی کو اتار دو، یہ گستاخی کا چشمہ اتار دو، ادب کا چشمہ ڈال لو، محبت کا چشمہ لگا لو، عقیدت کا چشمہ لگا لو، حسین عقیدے کا چشمہ لگا لو، تو پھر تجھے رب کے جلائے ہوئے چراغ نظر آئیں گے۔ ایک ہمارے بزرگ ادھر ہوئے حضرت سرائکی میں، ان کا نام تھا حضرت بابا غلام فرید، چاچڑ اور شریف والی سرکار، شاید آپ سمجھ جائیں، چاچڑ شریف والی سرکار۔ سرائکی زبان تھی آپ کی، رحیم جان خان کے آگے پٹی سرائکی شروع ہو جاتی ہے، سرائکی زبان تھی آپ کی۔ آپ نے فرمایا مثل بشری ہے حس اولا، مثل بشری ہے حس اولا، جویں قرآن تے چولا، متاں ہو گئی او اکھ کھولا، پٹا پڑوال کیا پوچھ دے، اتھائیں بشر صدویں دے، اتھاں حق نال ملویں دے، دماغاں کو چکر دے دے ہے الٹی چاند کیا پوچھ دے۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت ہے چہرہ، آنکھ ہے، آنکھ ہے، صداقت کی آنکھ ہے، بڑا چہرہ خوبصورت ہے۔ بات کو ختم کر کے ایک بات اور سنا کے ختم کرتا، بڑا خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل چہرہ، لاجواب، بے مثال چہرہ۔ ذرا میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، اگر کوئی بات مل گئی تو مجھے بتا دینا کہ کوئی سیاپوش فقیر آیا تھا، فقیروں کے نالین اٹھانے والا یہ بات کر گیا،
سب سے قریبی رشتہ باپ کا، سب سے قریبی رشتہ ماں کا، یہی ہے حضرت. آگے فرع ہے، اصل پیچھے رہ گئی. اصل میں باپ ہے، ماں ہے، پھر دائیں بائیں چچا ہے، تایا ہے. سمجھ آ رہی؟ آگے فرع میں اولاد ہے. مولانا کبھی پڑھتے تھے، یاد آئی ہے؟ آگے فرع میں اولاد ہے، اصل میں چچا ہے. اور چچا اپنے بیٹے کے سر پہ، بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے بیٹا میری طرف دیکھو، بیٹا میری طرف دیکھو. یہ کہہ سکتا ہے بیٹا تجھے پتا نہیں ہے، تو چھوٹا ہے، مگر رشتے میں چچا ہو، اصل کے ساتھ تعلق ہو، نام عباس ہو. مجھے ایک روایت لا کے بتاؤ کہ زندگی میں یہ کہا ہو کہ بیٹا چچا کی ہمت تو نہ ٹھہری، چچا کی ہمت تو نہ ٹھہری. یا یہ کہا ہو بیٹا، یا یہ کہا کہ تجھے نہیں پتا. اب میں ایک پوچھتا ہوں بات آپ سے، ذرا مجھے بتا دینا کہ کلمہ پڑھا تھا چچا نے بھتیجے کا، اب بھتیجا سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا یا نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا؟ آؤ، اب ایک چچا کا بیٹا، ایک تایا کا بیٹا، دادا ایک تایا کا بیٹا، ایک چچا کا بیٹا. یہی ہے رشتہ. میں غلط تو نہیں کہہ گیا؟ ایک چچا کا بیٹا جسے علی کہتے ہیں، ایک تایا کا بیٹا ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب رشتے بھی بڑے جڑتے جائیں گے اگر آگے لے کے جاؤ تو. اب جب علی آئے تو علی کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ کہہ دیتا ہے اے برادر بزرگ، یہ کہہ سکتے تھے. مگر ایک روایت لا کے دو کہ علی نے برادر بزرگ کہا ہو، حضرت عباس نے لفظ بیٹا کہا ہو، سرکار امیر حمزہ نے بیٹا کہا نہیں. علی نے کلمہ پڑھا، تائے کا بیٹا سمجھ کے نہیں کلمہ پڑھا، نبی کا نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا. عباس نے کلمہ پڑھا تو نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا، امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا تو نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا. دنیا کے رشتوں کو چھوڑ دیا. ایک عقیدے کی اور بات بتاؤں. جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات، محبوب کائنات جب باپ کے گھر تھی تو باپ بیٹی کہتا تھا، مگر جب رسول کے عقد میں چلی گئی تو ایک روایت مجھے دعوت ہے کہ صدیق نے یہ بیٹی کا لفظ کہا نہیں. جب گھر تھی تو پھر بیٹی تھی، جب آقا کریم کے نبی کے عقد میں چلی گئی تو پھر صدیق نے بھی ام المومنین کہا، ام المومنین کہا. ختم کرتا ہوں، ایڈم کرتا ہوں. چہرہ بڑا خوبصورت ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت ہے. اب سرکار نے کیا فرمایا؟ بالکل ٹھیک کہا ہے. مصدق تصدیق کر رہا ہے، تصدیق ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. اب پیچھے سے ایک اور کم وقت گزرا، اس نے کوئی عینک غلاظت کی لگائی ہوئی تھی، اس نے کوئی غلاظت کی عینک لگائی ہوئی تھی. جو غلاظت کی عینک لگاتا ہے پھر اسے کچھ اپنا آپ ہی اندر کا باہر نظر آتا ہے. آگے میں چلتا تو نہیں ہوں، اپنی غلاظت ہی نظر آتی ہے. دیکھا نا، جل گئے. آج بھی کچھ ایسے ہیں جو جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، قیامت تک جلتے رہیں گے، قیامت تک. اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا تھا یاد ہے؟ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. تھانے والے کو بچا کرو، رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. غلاظت کی عینت. چہرے کو دیکھا، چہرہ اچھا نہیں ہے، کہا ٹھیک کہا. تیسرا بیٹھا ہوا تھا، حبیبی یا رسول اللہ. ایک آیا خواہ کہا خوبصورت، دوسرے نے کہا نہیں. دونوں کی تصدیق کر دی، دونوں کی تصدیق کر دی. کہا بالکل تصدیق کی. کیسے؟ کہا اس کی اپنی آنکھ ہے، اس کی اپنی آنکھ ہے. چہرہ ایک ہے، چہرہ ایک ہے، دیکھنے والے دو ہیں، سمجھتے جانا. دونوں مت
कबीला भी दोनों का एक हो, शायद का लफ्ज मैंने कहा, शायद कबीला भी एक हो, देखने वाले दो हैं, चेहरा एक है, नजर अपनी अपनी है। अल्लामा इकबाल ने, मेरे मुर्शिद अफकार ने क्या कहा, रुख मुस्तफ़ा है ऐसा आईना, रुख मुस्तफ़ा है ऐसा आईना कि न दूसरा आईना, न मेरी बज़्म ख्याल में, न दुकाने आईना साफ। अब मेरे रसूल ने, मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल का तारुफ क्या करवाया और क्या हुक्म दिया। आगे को काम आया ना तो कहा तू ही कह दे, तू ही कह दे, समझ गया, तू ही कह दे, तू क्या देना मैं एक हूं, तू कह देना मैं एक हूं, तू कह नहीं, तू कह, तेरे मुंह से बात सजेगी, मेरी वहदानियत को तू गवाही देगा तो तेरे मुंह से बात सजेगी, तू कह देगा। मगर जब ये बारी आई ना साहिल की, तो कहा कि मेरे महबूब तुम महबूब हो ना, तुम महबूब हो ना, गधा घर आए तो फिर जरा उनको झुकना नहीं है, गधा घर आए तो उनको झुकना नहीं है, साहिल आए तो उनको झुकना नहीं है। साहिल का कहा है, अब साहिल का तार पता क्या है, साहिल वो होता है जिसके एक हाथ में कशकोल हो, एक हाथ में कशकोल हो, कासा दिल हो, हर तरह से उम्मीदें टूट जाए, तो एक दरवाजे पे नजर पड़ती है तो फिर साहिल बन के जाता है, डाकू बन के नहीं, साहिल बन के जाता है। तो सखी के दरवाजे से साहिल वापस चला जाए तो सखी के दरवाजे की तौहीन है, तज़हीक है। ये नहीं कहा कि साहिल कब आए, ये नहीं कहा कि सवाल क्या लेके आए, इस एक पॉइंट के ऊपर बड़ा सा टाइम दरकार है कि क्या सवाल लेके आए। एक साहिल, एक सवाल ऐसा बताओ जो मेरे रसूल के दरवाजे पे आया हो और पूरा ना हुआ। आला हज़रत ने तो अरशाद फरमाया, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मेरी सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, हाथ उठते ही बस दाता की देन है, दूरी कबूलो अर्ज में मसाफत। ये नहीं कहा कि सुबह को आए शाम को ना आए, शाम को आए सुबह को ना आए, टाइम का तयन नहीं किया, टाइम का तयन, समझते जाना बात को, टाइम का तयन नहीं किया, नहीं, जब आ जाए, जब आ जाए, जब साहिल को मौका मिले जरूरत पड़े, मगर साहिल बन के आए, डाकू बन के ना आए, तेरे दरवाजे पे आ जाए कशकौल लेके, साहिल बन के, तो फिर उसे वापस नहीं लौटाना, उसके कशकौल में कुछ डाल देना है। एक सवाल उसका जवाब, एक सवाल उसका जवाब। आपने सुना होगा उलमा की महफिलों में बैठने वाले आका करीम मिंबर पे बैठे हुए हैं, दावत व इरशाद हो रहा है, एक फकीर खुदा मस्त उठा, उसने क्या कहा कि मेरी यादाश्त कमजोर है। ये बात तो हकीम से मुतल्लक है, हजरत हकीम से मुतल्लक है ना, कि मेरी यादाश्त कमजोर है, जाओ जाके बादाम खाओ, पिस्ता मगज खाओ, चहार मगज खाओ, कोई ऐसी ताकतवर चीजें खाओ, विटामिन के इंजेक्शन लगवाओ, यादाश्त कमजोर है तो ठीक हो जाएगी। मैं तेरी यादाश्त या तेरी यादाश्त को मैं क्या करूं। अब मांगा कुछ और दिया कैसे। मांगने वाला यादाश्त का सवाल कर रहा है, देने वाला कह रहा है चादर बिछा। मांगने वाला यादाश्त का सवाल कर रहा है, देने वाला कह रहा है चादर बिछा। भाई मैं यादाश्त का कह रहा हूं, वो कह रहा है चादर बिछा। चादर में तो मनकूला माल डाला जाता है, गैर मनकूला और मनकूला का मसला लंबा हो जाएगा, फिर भी बात लंबी हो जाएगी। अब चादर बिछा, मामला यादाश्त का है, चादर बिछा। अब साहिल पे भी मैं कुर्बान जाऊं, चादर बिछा दी। ये नहीं कहा कि हुजूर शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं यादाश्त का कह रहा हूं, शायद मेरी बात नहीं सुनी समझी, मैं यादाश्त का कह रहा हूं। चादर बिछा दी और उसमें डाला क्या, अपनी जेब में हाथ नहीं डाला, फूक नहीं लगाई, हाथ फिजा में बुलंद किया, रख दिया, हाथ फिजा में डाला, रख दिया, चादर को तय कर ले, चादर को तह कर लिया, अब सीने से लगा ले, भाग जा, सीने से लगा भाग जा, सीने से चादर को लगाया और आया, रात को सिरहाने रख के सो गए। सुबह वो साहिल उठा ना तो बारगाह रिसालत पे पहुंचा, तो मुस्कुरा के मेरा और आपके आका ने पूछा, सुनाओ रात कैसी गुजरी, रात कैसी गुजरी हबीबी या रसूल अल्लाह। अब जहां पे एक सूफी का कीदा, रात कैसे गुजरी, अर्ज की हबीबी या रसूल अल्लाह,
ہر ایک بات یاد ہو گئی. صوفی کہتا ہے گزری ہوئی بات بھی یاد ہو گئی, آنے والی بھی یاد ہو گئی. اسی لیے تو کہا تھا نا کہ رسول اللہ نے کچھ باتیں مجھے وہ بتائی ہیں, اگر میں تم کو بتا دوں تو میری گردن اڑا دو. ہم سب سائل ہیں, وہ ایک دینے والا ہے, سب سوالی ہیں, اس کے در کے سوالی ہیں. ہاتھوں میں اپنے دل کا کشکول اٹھا لو اور اس کے در کے اوپر نظر جما لو, اپنے عقیدوں کو پختہ کر لو, ادھر ادھر کے لوگوں کی بات مت سنو, عقیدے کو پختہ کرو, کاسہ دل ہاتھ میں پکڑ لو اور پھر اس کے دروازے پہ چلے جاؤ, دروازے پہ دستک دو. ہار نہ ہمت پھیرا پائی جا, کوئی کدے تے کہے گا کون کنڈا کھڑکائی دا. ہاتھ میں کشکول پکڑ لو, بادشاہ کے دروازے پہ چلے جاؤ. اور وہ دروازہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, کیوں جی مولانا, ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ دروازہ ہے, مگر میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا دروازہ, ہم تو بالکل کہ کیا کہتے ہیں کہ بے خبر تھے, ہمیں تو کوئی خبر نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا, وہ خدا وہ خدا وہ خدا وہ خدا جس نے تجھے ہماتم کرم بنایا, خدا کہ جس نے تجھ کو ہماتم کرم بنایا, مجھے بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی, تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ غلام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عظیم خطاب جو ہے آپ نے آج سنا الحمدللہ, اور حضرت نے جو بھی کلمات ارشاد فرمائے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی صلاۃ السلام کے ساتھ ساتھ جو ہے موئی مبارک بھی لاتے ہیں, اوپر رکھے ہوئے ہیں, تو وہ لاتے ہیں, پھر حضرت کے ہاتھوں سے مبارک کو کھولا جائے گا, اور تمام حضرات جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے اس کی زیارت کریں گے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی لائیں گے, لے آؤ جائے. ایک اعلان رہ گیا تھا, اس کو آپ سماعت فرما لیجئے کہ ہمارے جناب سر بلند صاحب, ان کے ایک صاحبزادے جو کچھ دنوں پہلے فوت ہو گئے تھے, ان کا نام تھا مرحوم رومیل سر بلند. ان کی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے 100 پاؤنڈ جو ہے اس ادارے کی خدمت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس مرحوم کی مغفرت فرمائے, اور اس مرحوم کی قبر پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب ہوا ذوالفقرین تینوں دنیا کا چاند, جب ہوا ذوالفقرین تینوں دنیا کا چاند, آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند, نکلا جس وقت مسعود بدحا کا چاند, جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
جس نے یداللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دونوں والوں کا ہاتھ آ گیا، دونوں والوں کا جتراوا آ گیا، ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا، گود میں تیری نور خدا آ گیا، آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صاحب دعا مانگتے ہیں اور دعا کے بعد جو ہے آپ تمام حضرات زیارت کرتے ہوئے، جو حضرات اس طرف کھڑے ہیں رائٹ سائڈ پہ، وہ زیارت کرتے ہوئے نکل جائیں گے، اور حضرت پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام حضرات جو ہے آج دعا، خصوصی دعا ہو رہی ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیری رحمت سے یا الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ ہم نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ اے مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، دین دنیا بہتر فرما۔ ان ساتھیوں نے، ماؤں بہنوں نے اس حسین و جمیل پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے، میری اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ سب دوستوں کے رزق میں برکت، مال جان میں برکت، عزت آبرو میں برکت، آمین۔ دو جہان کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرما، جمی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ یہ تیرے محبوب کی امتی، دل میں تیرے محبوب کی محبت رکھنے والے، لبوں پہ تیرے محبوب کا درود سجانے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی حاضری بھی قبول فرما، مسکینوں کی حاضری قبول فرما۔ میرے اللہ سب کی حاجتیں اپنے محبوب کے صدقے میں پوری فرما دے، دامن مراد بھرپور فرما دے، دلوں کے اچھے ارادوں کو پائے تکمیل پر پہنچا دے، ہر ایک زندگی کے رستے کو آسان فرما دے، ہر ایک زندگی کی مشکل کو آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوستوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ تمام حضرات جو ہے لائن سے محبت سے درود شریف پڑھتے ہوئے زیارت کرتے ہوئے نکل جائیں، اور آپ کے لیے تبر کا بھی انتظام کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تبر بھی آپ کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت یہی تشریف فرمائے، آپ حضرات دل خوشی کر سکتے ہیں، یا اوپر یہی بیٹھے ممبر پر۔ محبت سے آپ حضرات زیارت کر دی جائے اور حضرت کی دست بھی کر لیجیے۔ یہ الحمدللہ آل رسول ہے، زیارت کرنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے، اور عالم باعمل بھی ہے۔ آپ تمام حضرات کے ہم شکر گزار ہیں، خاص طور سے ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے آپ تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور اسی طریقے سے آئندہ بھی آپ آتے رہیں۔
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो मंथ है माहे रबीउल सानी जिसको हम अरबी शरीफ का महीना कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला उस महीने में भी जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जो महफिल मुनक़्क़िद होगी, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी जो है जो लोग ज़ियारत करें वो उधर पीछे से निकल जाए। असल में लोग बड़े हैं चलो उधर है ऐसे निकल रहा उधर पीछे यूं चले जाओ या फिर बीच में रास्ता कर दो ताकि निकलने वाले निकल जाए, जो बीच में खड़े हैं जो लाइन में थोड़ा रास्ता दे दो ताकि लोग निकल जाए।